کچھ گزارشات آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ناچیز کی حاضری اور آپ لوگوں کی تشریف آوری بارگاہ عزت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، یہ اللہ رب العالمین کی عادت کریمہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر جہاں بھی میرا رب فرماتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ذکر خدا بھی ضرور فرماتا ہے۔ احباب گرامی، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر میرے مالک نے ارشاد گرامی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا یہ تمام کے تمام رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ من کلم اللہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلام فرمایا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، فرمایا پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے ہر اونچے سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیچے سے اونچوں کو یا نیچوں سے اوپر والا مقام عطا فرمایا، نانا، بلکہ سارے کے سارے نبی محترم ہیں، سارے کے سارے رسول عزتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں، مقام والے ہیں، سارے کے سارے اونچے ہیں، پر ان اونچوں میں سب سے اونچا تمہارا اور میرا غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، دیکھیں قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر میرے مالک نے ارشاد گرامی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا اے محبوب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو زمانے بھر کے لیے رحمت ہی تو بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو زمانے بھر کے لیے رحمت ہی تو بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں پہ الفاظ مبارکہ ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے کسی ایک جہان کے لیے حضور کو سراپا رحمت بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ میرے مالک کی جتنی تخلیقات مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، سارے کے سارے جہانوں کے ایک ایک فرد، ایک ایک دن کے ایک ایک ذرے کے لیے محبوب کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی آیت مبارکہ کے اس شان سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہر جہان کے ہر چیز کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے ہیں تو پھر لا محالہ طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہر جہان کی ہر شے کے دکھ کو بھی جانتے ہیں، میرے حبیب سکھ کو بھی جانتے ہیں، اور میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر دکھی کے دکھ کو سنتے بھی ہیں، فریاد کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے رب نے ارشاد گرامی فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حبیب رحمت اس وقت ہوں گے جب آپ ان کے دکھوں کے اندر بھی شریک ہوں گے، ان کے سکھوں کے اندر بھی شریک ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی، اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ قرآن مجید کا تیسرا مقام ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ برکت حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ واضح ہو جائے، کیونکہ میں نے قاعدہ کلی عرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ عادت کریمہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ذکر خدا کی بات آتی ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ رب نے ارشاد گرامی فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ جنوا دیا۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اگر آج
حبیب جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ اٹھا کے دامن کرم کے اندر رکھ دیا ہے. فرمایا کہ کوئی بے عزت بندہ، کوئی بے عزت اوقات کا مالک ہم کو اعتراض اٹھا سکتا ہے، وگرنہ عزت والے رسول کے اوپر عزت والا بندہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ محبوب کریم علیہ السلام نے نہیں کیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے رب نے ہی کیا ہے. اور اگر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر کوئی بندہ ہم کو اعتراض اٹھاتا ہے تو پھر یہ نہ سمجھو کہ اس نے ذات مصطفیٰ کے اوپر اعتراض کیا ہے، بلکہ دعویٰ خداوندی کے تحت اس بندے نے میرے رب کی تقدیر کے اوپر حملہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے پورے اختیار کے اوپر اس نے اعتراض کیا ہے. رب فرماتا ہے میں نے سب کچھ عطا فرما دیا. قرآن کہتا ہے حبیب سب کچھ جانتے ہیں. اگر بندہ ہو کے کہے حضور کچھ نہیں جانتے، معلوم ہوا اس کو بندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بندوں کے ساتھ حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے بلاغو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 544 ہجری کے اندر آپ کی وفات مبارکہ ہے. انہوں نے مقام مصطفیٰ کو کیسے اجاگر کیا؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فلیس احد من الانبیاء اوتی فضیلۃ او کرامۃ الا وقد اوتی محمد مثلہ. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک رب کے جتنے پاک پیغمبر آئے، رب کے جتنے نبی رسول آئے، فرمایا رب نے جس قدر اور جس سطح کا ان کو مقام شان اور عزت شان عطا فرمائی تھی، فرمایا کہ اس سے بڑھ کے سارے کے سارے مقام محمد نبی کو عطا فرمایا. یہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان محبوبی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو صرف ایک ذات کریم کو رب کائنات نے ایسا مقام عطا فرمایا. یہ نہ سمجھو کہ کسی نبی کا شان حضور کے سامنے کم ہے یا حضور اپنا کوئی نبی کم درجے کا مالک ہے. نانا سارے کے سارے نبی ہر اونچے سے اونچے مقام کے مالک ہیں، لیکن ہر اونچے سے اونچے مقام سے اوپر جس مقام کے اوپر مقام میرے حبیب کا ہے وہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو کرم کا گرامی حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات برکات کے غلام رجب المرجب شریف کی 27ویں رات کو اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اپنے پاس بلا کر راز و ریاض کی باتیں فرمائی. رجب المرجب شریف کی 27ویں رات ہے. اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات گرامی کو ارشاد گرامی فرمایا جاؤ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس اور ان کے جا کے کہو کہ ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ. انہیں جا کے پیغام خداوندی دو حبیب آج میرے پاس تشریف لے آؤ، آج میرے پاس تشریف لے آئے، راز و نیاز کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، امت کی بخشش کے یہ پیکج بھی عطا فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی اب یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمجھیے گا اس بات کو، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا نہیں فرمائی، محبوب کریم علیہ السلام نے یہ جستجو نہیں فرمائی، آپ نے یہ آس نہیں کی کہ رب آرنی میرے مالک مولا مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنے جلوے عطا فرما. یہ جناب محبوب کریم علیہ السلام کی پاک التجا نہیں ہے. اگر قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں سپارہ سورۃ اعراف شریف اگر ہم پڑھ کے دیکھیں آیت نمبر 143 کے اندر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر جاتے ہیں، کوہ طور کے اوپر جا کے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب آرنی میرے مالک مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے، مجھے اپنا آپ دکھا دے، میرے مالک مولا مجھے معراج عطا فرما،
کی رب ارنی، میرے مالک و مولا کلام تو کر لیا ہے، اب مجھے اپنی مبارک جلوے بھی عطا فرما دے۔ وکلمہ ربہ، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرما لیا۔ کلام جب فرما لیا، کلام کے بعد یہ جستجو ظاہر ہوئی، آپ نے التجا فرمائی میرے مالک و مولا کب تک یہ پردے رہیں گے، کب تک یہ راز و نیاز کی باتیں پردوں کی آڑ میں کریں گے؟ کوہ طور کے اوپر تو آ گیا ہوں، جہاں تو نے کہا تھا میں وہاں پہنچا ہوں، میرے مالک و مولا اب اس مقام کے اوپر بھی پہنچا دے، تیرے اور میرے درمیان کوئی پردے باقی نہ رہے، کوئی پردے باقی۔ اللہ کریم نے جواب پر ارشاد گرامی فرمایا لن ترانی، پیارے کلیم تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام نہیں ہے، تو کہتا ہے نا رب ارنی، مجھے اپنے جلوے عطا فرما، مجھے اپنی ذات خدا بندی سے آگاہ فرما، میں بھی کعبہ قوسین کی منزلوں کے اوپر پہنچوں، میں بھی اس مقام کے اوپر پہنچوں کہ جہاں تیرے اور میری بات نہ ہو، جہاں یہ سارے کے سارے نورانی پردے ختم ہو جائیں۔ رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا لن ترانی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اگر میں آپ کو یہاں پہ روک کر عرض کروں حرف لن جو ہے یہ موقت بالانا اسما میں سے ہے، اور موقت بالانا اسما 4 حرف میں ہے، ان لن کئے اذن، یہ جو ہوتے ہیں یہ ہر کس تاکید کیے جاتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لن ترانی، یہ نہیں فرمایا کہ لا ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، پیارے کریم تیرے اندر تو میں نے یہ صلاحیت رکھی نہیں ہے، بھی رب کا آدر ہے نا، لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ تیرے اندر صلاحیت رکھنا تو میرا کام تھا نا۔ فرمایا کعبہ قوسین کی بلندیوں کے اوپر پہنچ کے مجھے دیکھنا، یہ ساری کی ساری منزلوں کو عبور کرنا، فرمایا یہ اس وقت ہوتا جب میں نے تیری تخلیق کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی، لن ترانی، پر ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک مولا میں نے دیکھنا تو ہے، کلیم تھے نا، لاڈلے پیغمبر تھے، مالک مولا میں نے دیکھنا ہے، مجھے اپنے جلوے عطا فرما۔ میرے مالک نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا اس طرح کر لیتے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا پھر اس طرح کرتا ہوں، میں نور کی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر نازل فرماتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ کوہ طور جس کے اوپر رب کا کلیم کھڑے ہو کے رب سے باتیں کرتا ہے، یہ کوئی عام پہاڑ نہیں تھا، رب کے نبی کی قرارگاہ تھی، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، اگر ایک اس کے اوپر کوئی واحد تاری نہ ہوا، اگر اس کے اندر کوئی کیفیت تاری نہ ہوئی، زلزلے کے جھٹکے نہ لگے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، کریم وعدہ رہا تجھے بھی عطا فرما دوں گا، تجھے بھی جلوے عطا فرما دوں گا۔ لیکن جب میرے مالک نے نور خدا بندی کی پاک تجلی اس رب کے پاک کلیم کی قرارگاہ کے اوپر ڈالی، حدیث قرآن مجید کے اندر آتا ہے لِلْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، رب کائنات نے ارشاد گرامی فرمایا اگر یہ برقرار رہا تو پھر فرمایا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن جب میرے کریم نے اللہ رب العالمین نے نور کی تجلی اس کوہ طور کے اوپر نازل فرمائی تو فرمایا دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ جو تھا وہ پاش ہو گیا، پہاڑ پاش ہو گیا، ٹوٹے ہو گیا، ریزے ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام کے حواس مبارکہ قائم نہ رہے، آپ زمین کے اوپر تشریف لے آئے، آپ زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔ یہ تھی معراج کلیم، یہ رب کے کلیم کی معراج تھی، جو کہ رب کے کلیم نے اس نور کی چھوٹی سی تجلی کو برداشت تک نہ فرمایا۔ قربان جائے محمد نبی کی ذات پر،
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی سن 912 ہجری کے اندر وصال پاک ہے، وہ فرماتے ہیں الحافظ الفتاوی کتاب کے اندر فرماتے ہیں بات یہ ہے وہ جو نور کی تجلی میں رب نے اس کو ہے طور کے اوپر ڈالی تھی وہ کتنی تھی؟ فرماتے ہیں سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، ناکا سمجھتے ہیں سوئی کا جو سوراخ والی جگہ ہوتی ہے، فرمایا اگر سوراخ والی جگہ کے کروڑ حصے کیے جائیں، کروڑویں حصے کے برابر میرے رب نے نور کی تجلی نازل فرمائی، کوہ طور بھی جل کے راکھ ہو گیا، رب کا کلیم بھی بے ہوش ہو گیا۔ جی یہ تو نور کی اتنی چھوٹی سی تجلی تھی جو رب کا کلیم برداشت نہ کر سکا، لیکن جب باریاں یامنہ بلال کی یتیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی، آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات کے غلاموں، بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے اور التجا کی تھی میرے مالک مولا جلوے عطا فرما، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے التجا نہیں فرمائی تھی، آسمان سے یہ پیغام آیا تھا ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، حبیب کب تک زمین پہ رہو گے، آ جاؤ نا ہمارے پاس، ہمارے پاس بھی آ جاؤ نا۔ اب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں پہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارکہ فائد میں آ جاتی ہے۔ آپ ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ یہی سما تھا، سبحان اللہ، او بولو میں آپ کے اعلی حضرت کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے کوئی ادنا حضرت کی بات نہیں کر رہا، میں عشق و محبت کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، جو احمد رضا کو سر سے پاؤں تک مانتے ہو، سبحان اللہ فرماؤ۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہی سما تھا کہ پے کے قبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، سمجھ آئیے، سبحان اللہ فرماؤ۔ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بند تھے نا، حضور آپ کے لیے کھول گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کلام فرمانے کے لیے قرآن مجید گواہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، میرے مالک نے کہا 40 راتوں کا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا اعتکاف فرمایا تھا، اس کے بعد کلیم بڑھے، اس کے بعد میرے رب نے کلام کا درجہ عطا فرمایا، لیکن نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب سیدہ حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر تشریف فرما ہے، یا ایھا المزمل کی پاک چادر اپنی ذات گرامی کے اوپر اپنے تن مبارک کے اوپر اوڑھ کر ماہوی استراحت ہیں، جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے، اچھا جبریل بھی کمال ہے، جبریل بھی کمال ہے بھئی، جو بھی آتا ہے دروازے سے ہی آتا ہے نا، جی دروازے سے ہی آتا ہے نا، اور دیوار کو چھلانگ لگا کے آنا یہ اپنوں کی نشانی نہیں ہوتی، یہ بیگانوں کی نشانی ہوتی ہے، اور جو دیواروں کو چھلانگیں لگا کے آتے ہیں وہ دن کو نہیں آتے، وہ رات کو ہی آتے ہیں، وہ لینے وہ دینے نہیں آتے، کچھ لینے ہی آتے ہیں، لیکن جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نہ دروازہ کھٹکھٹایا نہ دیوار سے چھلانگ مبارک لگائی، آپ سیدھے سیدہ حضرت ام ہانی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی چھت کے اوپر تشریف لے گئے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر توجہ فرمائی، چھت پھٹ گئی، چھت کہہ دو سبحان اللہ، جبریل امین نے توجہ فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں محمد ابھی ہمارے جیسے ہیں، میں نے کہا ظالموں اپنے اوقات میں رہو، یہاں تو جبریل بھی اپنے کافوری لب مصطفیٰ کریم کے قدموں کے اوپر لگا کے کہتے ہیں کہ میری کافوری لبوں کی تخلیق کا اصل مقصد یہی تھا، آج پتہ چلا ہے میں نے محمد ابھی کے قدموں کو چھو لیا، فرمایا میں نے چھت کے اوپر توجہ فرمائی، چھت مبارک شک ہو گئی، پھٹ گئی۔ یہاں کے محدثین فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ دروازے کھٹکھٹا لیتے، سبحان اللہ، دروازے کھٹکھٹا لیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، فرمایا کہ
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے اوپر آنے کو رب نے تمہیں سعادت عطا فرمائی ہو، دروازے نہ کھٹکھٹاؤ. سبحان اللہ. لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں کے اندر نہ داخل ہو الا ان یؤذن لکم، مگر اجازت لے کر. فرمایا اگر دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو مصطفیٰ کریم جاگ جائیں گے اور مصطفیٰ کریم کی جب مبارک آنکھیں کھلے گی. فرمایا یہ بے ادبی ہے نا. یہ کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات مدثر فرماتے ہیں پہلی بات کہ نبی علیہ السلام پہلے تو اپنے گھر مبارک کے اندر رات کو سکون فرماتے تھے، اور اس رات کو رات 27 رجب المرجب کو کیا ہو گیا تھا کہ اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر تشریف لے گئے تھے. فرمایا یہی وجہ تھی، اگر اپنے گھر میں ہوتے قرآن کا حکم تھا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا، اجازت لینی پڑتی، مصطفیٰ کریم کے آرام میں دخل آ جاتا، آرام کے اندر خلل آ جاتا. رب فرماتا ہے حبیب تیرے آرام کے اندر میں خلل ہی نہیں ڈالتا، میرے آرام کے اندر خلل نہیں ڈالتا. چلے گئے حضرت ام ہانی پاک کے بعد. اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کیا پتا کل کیا ہوگا، نبی کو کیا پتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نبی کو کیا پتا کہ جناب والا کل کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا یہاں پہ نبی کو کس نے بتایا تھا آج رات عشاء کے بعد رب کی طرف سے آ جائے گا. جی یہ غیب دان نبی کو پتہ تھا. میرے رب نے جتنی بھی محبوب کریم علیہ السلام کو سر مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک جتنی قوتیں، عزتیں، مقام، شان دیا ہے، ہم کب کہتے ہیں حضور کا ذاتی ہے؟ سب کوئی تو میرے رب نے عطا فرمایا ہے، سب کوئی تو میرے رب نے عطا فرمایا ہے. حضرت گرامی بات یہ ہے جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام چھت مبارک شک ہو گئی، پھٹ گئی، اندر آئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام مزمل کی چادر پاک اپنے تن مبارک کے اوپر اوڑھ کر محو استراحت ہیں. جناب جبریل امین ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے سوچتے ہیں اب محبوب کریم کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں. جی میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا اور تم اتنی عزتیں اتنی مقام بیان کرتے ہو، تم شرک کے درجے میں چلے جاتے ہو. میں نے کہا حضور کی شان کی ہاتھ تم بتا دو، اس ہاتھ سے آگے ہم نہیں جانیں گے. کیونکہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں جب محبوب کریم علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہو تو پھر فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کو خدا بھی نہ کہنا، خدا کا بیٹا بھی نہ کہنا. فرمایا اس کے علاوہ جتنی مقام مرتبہ بیان کرو گے رب تمہاری عزتیں بھی بیان بلند فرمائے گا. اللہ تمہیں آخر کے نبی سے عطا فرمائے گا. حضرت گرامی جبریل امین علیہ السلام اندر تشریف لے آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کے ساتھ سوچ رہے ہیں. سوچ رہے ہوں گے نا میرا بڑا مقام ہے، فرشتوں کا سردار ہوں، بیت المعمور کا خطیب ہوں، سدرۃ المنتہا کا مکین ہوں، سارے کے سارے فرشتے اولو العزم فرشتوں تک کا میں استاد ہوں، میں یہاں جھکوں. ممکن ہے سوچا ہو لیکن نہیں سوچا ہوگا، اس لیے ان کو پتا تھا یہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر حضور کا مقام بیان کرنے سے کوئی کمی اس بات کو پر اعتراض کر سکتا ہے، ورنہ حضور کے قدموں کے اندر جھک جانا یہ رب کے جبریل کی سنت ہے. یہ کمی ذات کا کوئی ہو سکتا ہے جو کہتا ہے حضور کو نہیں پتا کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حضور کو فلاں چیز کا پتا ہے فلاں کا نہیں ہے. اور میں نے کہا حضور نے کعبہ دعویٰ کیا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، دعویٰ تو رب نے کیا ہے نا، دعویٰ رب نے کیا ہے نا. قرآن مجید کے اندر 5ویں پارے کے اندر میں ایک ایک چیز کی جناب والا ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ دعویٰ تو رب نے کیا ہے نا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ جلوا دیا ہے، سب کچھ جلوا دیا ہے. حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں، اب جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے، آقا کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی پاک تلووں کو کافوری لب لگائے. محبوب کریم علیہ السلام نے ٹھنڈک محسوس فرمائی، اپنی چشمان مبارک کو کھولا، کریم آقا علیہ السلام نے زیارت کرائی. جبریل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں غریب نواز ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ. اب
سونے کی بات کرو، عرش کا رحمان بلا رہا ہے، عرش کا رحمان بلا رہا ہے، رب کے ہاں مہمان بنو آج رات۔ حضرات گرامی جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات گرامی نے آپ کو وضو کرایا، وضو کرا کے براق کے اوپر آپ تشریف لے آئے۔ جب براق کے اوپر بیٹھ گئے، براق کودکنے لگا، براق کے اوپر کیفیت طاری ہوئی، براق جناب والا ایک عجیب و غریب وقت کی حالت میں آ گیا۔ جبریل امین نے کہا براق تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہیں پتا تیرے اوپر سوار کون ہے؟ تیرے پر سوار کون ہے نہیں پتا، صبر کر، اوقات میں رہے۔ براق عرض کرتا ہے جبریل پتا ہے کون سوار ہے، اسی وجہ سے لڑ کر رہا ہوں نا، یہی تو وجہ ہے کہ لڑ کر رہا ہوں۔ اب جناب سیدنا محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، اب کریم آقا علیہ السلام اپنے براق کے اوپر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ اتر آئے۔ جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور کیا جانے کا پروگرام نہیں ہے؟ کہاں ہوگا؟ کیا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، ملتوی کر دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا آج میں تو براق کے اوپر چڑھ کے جاؤں، قیامت کے دن میری امت کیسے آئے گی؟ میری امت کیسے آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام کی ذات برکات کا غلامو، رب کائنات نے جبریل امین کو فرمایا میرے حبیب کی بات کا یاد کرو، فرمایا قیامت کے دن کے لیے پریشان نہ ہو، آج حبیب کے لیے اگر براق بھیج دیتا تو بھیج سکتا ہوں، میں رب اس بات کو پر قادر ہوں۔ فرمایا حبیب تیری امت جتنی قربانیاں کرے گی، فرمایا قیامت کے دن وہی قربانی والے جانور تو ان کی قبروں کے اوپر بھیجوں گا، تیرے لیے براق آیا ہے، تیری امت کے لیے وہ جانور آئے۔ رات گرامی یہ شان محبوبی ہے، اور اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو ایسی شان عطا فرمائی، خدا کی عزت کی قسم بس اس شان کا کوئی موازنہ ہی نہیں کر سکتا۔ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کو جب جیل لے کر تشریف لے گئے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بموسیٰ قبری یصلی فی قبرہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور شریف کے پاس سے میرا گزر ہوا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر اپنی قبر پاک کے اندر ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے لابو سلام پڑھ رہے تھے۔ جی آج لوگ کہتے ہیں حضور کی ذات کے بعد سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ہم تو زندہ ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے قبر کے اندر کھڑے ہو کے پڑھا ہے، اور رب کو نبی بھی مانتے ہو اور پھر کہتے ہو ایک تو یہ کہ نبی پڑھ کے کچھ نہیں کر سکتا، ہم کہتے ہیں ذلیلو تم کیا کہتے ہو نبی زندگی کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں نبی کی زندگی تو دور کی بات ہے، نبی کی وفات کے بعد قبر کے اندر پہنچ کر بھی چھٹے آسمان کے اوپر بھی پہنچتے ہیں، پھر کہتے ہیں حبیب میں نے تجربہ کیا ہے 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی اور اپنے 50 سے 5 عطا فرمائی ہے۔ نبی زندہ ہو اپنی حیات مبارکہ کے ساتھ زندہ ہو تب بھی سب کچھ کرتے ہیں، اگر نبی قبر کے اندر پہنچ جائے تب بھی اپنی تمام تر بلانے والوں کو فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی بھی فرماتے ہیں، ان کی ہر فریاد کو بھی پہنچتے ہیں۔ حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، اب آخری بات جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس کوہ طور کے اوپر نور کی تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام کے حواس مبارکہ قائم نہ رہے، زمین کے اوپر تشریف لے آئے۔ اس بات کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی تفسیر مظہری شریف کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو نور کی تجلی نہیں آئی تھی نا، نور کی تجلی کہاں آئی تھی؟ پہاڑ کے اوپر آئی تھی، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر آئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ مبارک اتنی تیز ہو گئی، قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 30 میل کے فاصلے پر، کتنے؟ 30 میل کے فاصلے پر سیاہ چونٹی، سیاہ رات کے اندر سیاہ ترین زمین کے اوپر چل رہی ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے فاصلے کے اوپر سیاہ رنگ کی چونٹی کو سیاہ زمین کے اوپر چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے دل کے خیال کو بھی جان لیتے تھے۔ جس کے اوپر رب کے نور کی تجلی نہیں آئی اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ اب جو پہنچا بھی ما زاغ البصر وما طغى فكان قاب قوسين
جہاں تیری میری بات ہی نہیں تھی، جہاں تیری میری۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو میں لے کے چلا گیا، فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فسمیت کلام ربی، فرمایا جب میں وہ آخری بارڈر جو تھا سدرۃ المنتہا جہاں جبریل بھی رک گئے، سرکار نے فرمایا آگے چلنا، عرض کرتے ہیں اصل نہیں جانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا چل، حضور نے ہاتھ ہمارے پکڑ لیا، ایک قدم اٹھایا، ایک قدم اٹھا کے جب پہنچے مدارج کے اندر علامہ عبدالحق مودے سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے جب ایک قدم آگے جبریل پہنچے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، فرمایا جبریل امین علیہ السلام کی شکل مبارک اور آپ کا جو قد مبارک تھا وہ فرمایا ایسے ہو گئے جیسے چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے، سکڑ کے اکٹھے ہو گئے۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں بس یہ تو جبریل بچ گئے کہ ہاتھ میں ہاتھ تھا، ہاتھ میں، اگر محمد عربی کا ہاتھ نہ ہوتا جبریل جل کے راکھ ہو جاتے، کیونکہ شیخ سعدی نے بھی یہاں پہ قلم اٹھایا ہے نا، آپ فرماتے ہیں گر یکسرے منہ برتر کرم فروغ تجلی بسوزت کرم، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم ہے اگر سدرۃ المنتہا سے ایک بال برابر بھی آگے چلا گیا جبریل جل کے راکھ ہو جائے گا، جبریل جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جبریل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فسمیت کلام ربی، جبریل کو میں واپس آیا، حضور فرماتے ہیں واپس آئے، جبریل کو اپنے ٹھکانے میں پہنچایا، میں جبریل رکو یہاں پہ، میں آگے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ جہاں پہ ہر قسم کی رب کی نورانی مخلوق کی طاقتوں کا جناب والا انتہا ہوتی ہے، حضور نے فرمایا جبریل یہاں پہ رک، میرے سفر کا آغاز ہو رہا۔ نبی علیہ السلام آگے چلے گئے، سرکار فرماتے ہیں میں چلتا رہا اتنا سفر کیا، فرمایا فسمیت کلام ربی، میں اپنے رب کا کلام بھی سن رہا تھا، نبی علیہ السلام کلام سن رہے تھے، وَهُوَ يَقُولُ لَهُ، میرا رب ارشاد گرامی فرما رہا تھا یا محمد ادن منی، یا محمد ادن منی، یا محمد ادن منی، حبیب چلتا آگے آ جاؤ، حبیب کریم آگے چلتے گئے، حبیب کریم ایسے مقام کے اوپر پہنچے جہاں قرآن فرماتا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کے درمیان، دو کمانوں کو ملایا جائے، فرمایا ان کے درمیان جتنی فاصلہ ہوتا ہے معبود اور محبوب کے درمیان یہ فاصلہ رہ گیا، معبود اور محبوب کے درمیان یہ فاصلہ رہ گیا تھا۔ حضرت گرامی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی یہاں پہ کمال کر جاتے ہیں، آپ ارشاد گرامی فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، بولو کیا ہے سبحان اللہ، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کبھی تو جوش لنترانی، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام عرض کرے مالک مجھے اپنا آپ دکھا، رب فرماتا ہے لنترانی ہر کس نہیں دیکھ دیتا، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے جناب معراج کلیم اور معراج حبیب کی نقشہ کشائی فرمائی، فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، سبحان اللہ، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، سبحان اللہ، یہ ہے کہ کلیم رک جاتے رہا، کام ہی نہیں ہے، ادھر کہتا ہے ادھر میں نہیں آگے آ جاؤ، سبحان اللہ، حضرت گرامی یہ کلیم یہ معراج حبیب ہے، وہ معراج کلیم تھی، یہ معراج حبیب ہے، مبارک ہو تمہیں، رب نے تمہیں محمد عربی کا جناب والا امتی بنایا ہے، جہاں رب کا کلیم عرض کریں میرے مالک کو مولا موسیٰ تمنا کرد، موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں مالک کی نبوت کا جبہ بھی واپس لے، یہ رسالت کی دستار بھی واپس لے، سب کچھ واپس لے کے زہرا کے بابے کا امتی بنا دے۔ گرامی اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کتنا کرم فرمایا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہمیں بدر میں نہیں جانا پڑا، ہمیں احد میں نہیں جانا پڑا، ہمیں کربلا میں نہیں جانا پڑا، رب کائنات نے بیٹھے بٹھائے محمد عربی کا غلام بھی بنا دیا ہے، مصطفیٰ کریم کا دیوانہ بھی بنا دیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول منظور فرمائے، اللہ رب العالمین سب کی دلی آرزو مرادوں کو پورا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔